انہاں دے اندر رچی بسی ہے، انہاں دا تعلق اہل سنت نہ نہیں۔ فضائل اعمال اے کتاب ہے دیوبندیاں دا تبلیغی نصاب فضائل اعمال، چونکہ علماء تشریف لائے نے، وقت میں کو محدود ہے، میں اپنی گفتگو نو سمیٹنا ہے۔ اے فضائل اعمال اے دے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ بارے لکھتا کہ امام حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ کہنا 6 برس دے بچے نو کی پتہ ہوندا، 6 برس دے بچے نے دین دیاں گلاں نو کی محفوظ کرنا ہے؟ یعنی امام حسین دی واری آئی تے کہنا 6 برس دا بچہ کی کر سکتا ہے؟ تے جدوں اپنے مولوی دی واری آئی ہے، اس کتاب دے صفحہ نمبر 176 تے لکھدا ہے، کہنا میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا۔ ادھر پاک حسین دی واری آوے، امام حسن دی واری آوے تے کہنا 6-7 سال دا بچہ کیڑوں وہ کی حفظ کر سکتا ہے، انہوں کی یاد ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے کوئی حدیثاں یاد نہیں، چند حدیثاں یاد سی۔ تو جدو اپنے ابے دی واری آئی ہے، جدو اپنے پیو دی واری آئی ہے تو کہنا جے دودھ چھٹیا تے میرے باپ نے ادھا پارا یاد کیتا سی۔ کنا پارا یاد کیتا سی؟ پتہ چلا کہ اے پیو دی اے نزدیک امام حسین تے حسن فضیلت زیادہ ہے، تیرا اپنے باپ نو امام حسن حسین فضیلت دے او خارجی ہے کہ سنی ہے؟ بولنا کی خارجی ہے کہ سنی؟ تو پتہ چلا کہ انہاں دا اہل بیت نے محبت دا دعویٰ کیے جھوٹا ہے۔ پھر انہیں گل بھی کی تھی ابو ایوب قادری نے، کیا کہ جے رشید گنگوئی نے فتاوہ رشیدیہ دے اندر ذکر حسین حرام کیا ہے تے تاڑے علماء نے حرام کیا ہے۔ میں بات دعوے تے چیلنج نہ کہنا ہے، اہل سنتا کوئی ایک عالم ہوئے جن نے اپنی کتاب یہ لکھیا ہوئے کہ اگر صحیح روایتاں پڑھ کے بھی امام حسین دی شہادت بیان کیتی جاوے تے حرام تے نجائز ہے، میں 10 لاکھ روپیہ انعام دیواں گا اگر مولوی چنگوی اس بات کو ثابت کر دے۔ لیکن قیامت آ سکتی ہے، اے آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، مولوی چنگوی اپنے اس بات کو سچا ثابت کر سکتا۔ آؤ امام آؤ امام اہل سنت ساڑھے سنیاں دی جان تے پہچان اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 517، ادھر فتاوہ رشیدیہ رکھ، ادھر فتاوہ رضویہ رکھ۔ فتاوہ رشیدہ چ لکھدا ہے کہ اندر روایتاں صحیح بھی پڑھو، شہادت ذکر حسین حرام ہے۔ میرے امام فرماؤندے نے ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو این سعادت ہے۔ این ایک کہندے نے سعادت ہے، ایک کہندے حرام ہے۔ ہن تو فیصلہ کر لا حسین دے نال اس امام دا تعلق ہے کہ اس باغی دا تعلق ہے؟ پتہ چلا حسین پاک دے نال میرے امام احمد رضا دا تعلق ہے۔ اور صحیح معنی اندر اہل سنت و جماعتی اہل بیت طہار دی عقیدت اور احترام دے اندر وہ مستغرق نے، دیوبندیاں دا اہل بیت نہ کوئی تعلق نہیں۔ پھر مولوی ابو ایوب نے ایک حوالہ دیتا اعلاء کلمات اللہ، کیا کہ اس سے صفحہ نمبر 118 اور توکھا دیتا، ذرا دیکھنا توجہ کرنا، صفحہ نمبر 118 اعلاء کلمات اللہ کہندا ہے اعلاء کلمات اللہ۔ مولوی مراد کی پڑھتا ہے اعلاء کلمات اللہ، حالانکہ اتنے پیش بھی لکھی ہے اور یہ نسخہ دے کول ہے اعلاء کلمات اللہ فی بیان وما احل بہ لغیر اللہ۔ کہنا اعلاء کلمات اللہ یہ صفحہ 118 تے پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ذاتی تے عطائی دا فرق کرنا اور نبی کریم علیہ السلام اور مخلوق رسولاں تے فرشتیاں دے علم نو اللہ دے علم دے برابر کرنا تے ذاتی تے عطائی دا صرف فرق کرنا ایک غلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے ایک پاسے ساری مخلوق خدا دا علم ہوئے، نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس سمیت رسولاں نبیاں ولیاں کتباں پیغمبراں دا علم ہوئے،
پوری مخلوق خدا دا علم ہوئے، ایک پاسے اللہ رب العالمین دا علم ہوئے۔ میرے امام اعلی حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 29 دے اندر لکھ دے نے، فرمایا ایک قطرے دے 10 کروڑ حصے کرو تے 10ویں کروڑویں حصے نو جو نسبت 10 لاکھ سمندراں دے نالے پوری مخلوق خدا دے علم نو اللہ دے علم دے مقابلے کوئی حیثیت حاصل وہ بھی نسبت حاصل۔ اسی مخلوق دے علم نو محدود ماندے ہیں اور خالق دے علم نو لا محدود ماندے ہیں۔ اللہ دا علم ذاتی ہے، لا محدود ہے، مخلوق دا علم عطائی ہے تے محدود ہے، کوئی جوڑ تے مناسبت۔ اپنے عقیدے دی وضاحت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شیعہ جلد 29 صفحہ نمبر 436 تے 37 تے لکھتے نے، فرمایا ہم قاہر دلیلیں قائم کر چکے کہ علم مخلوق کا جمیع مخلوقات الہیہ کو محیط ہونا عقل و شرع دونوں کی روح سے یقیناً محال ہے۔ علم ذاتی اور بالاستیاب محیط تفصیلی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، بندوں کے لیے صرف ایک گونا علم باعطائے الہی ہے، بندیاں دے واسطے علم اللہ دی عطا نہ۔ اور آخری گال کی تھی فرمایا ہم نہ علم الہی سے مساوات مانے نہ غیر کے لیے علم بذات جانے، اور عطائے الہی سے بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں نہ کہ جمیع۔ یعنی مخلوق نو اللہ نے بعض علم دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام دے علم نو اللہ دے برابر کرنا ساڈا عقیدہ۔ اے ہوئی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے الہی کلمۃ اللہ چ بیان کیتا ہے کہ جڑا اللہ دے علم دے برابر مخلوق دے علم نو کرے تے پھر کبھی ذاتی دائی دا فرق ہے وہ غلط ہے۔ تے جے اے کہے کہ اللہ دی مخلوق دا علم اللہ دے برابر نہیں، مساوی نہیں، بلکہ علم مخلوق محدود ہے، خالق دا علم لا محدود ہے، لیکن فرق ذاتی تے دائی دا او غلط بولن او غلط نہیں۔ لہذا ایتھے بھی دجل اور فریب دا مظاہرہ کر کے مولوی ابو ایوب چنگوی نے دھوکہ دینے کی کوشش کیتی ہے، اور ایک اور اعتراض کیتا اور یہ بات کیتی کیا کہ ساڈے دیوبند اکابرین عاشق رسول نے کی کیا 6 دلائل انہیں قائم کیتے نے، میں اختصاراً بیان کراں گا 6 دلیلاں قائم کیتیاں۔ کیا کہ ساڈے دیوبند اکابر علماء جن او عاشق رسول نے، ویکھو ننوتوی صاحب مدینہ شریف گئے تے جتیری پائی، ویکھو جناب رشید گنگوئی نے مدینہ شریف دی خاک مگا کے سرما بنا کے اکھاں پائی، تے جناب والا ویکھو ساڈے ننوتوی صاحب نے کیا کہ سبز جتی پاؤنی جائز نہیں، کیونکہ سبز رنگ نو گنبد خضرا دے نال نسبت ہے۔ ساڈے اکابر علماء تے بڑے عاشق رسول نے، تے ذرا پھر کی خیال ہے مرزا قادیانی دے بارے؟ اے کتاب لاہوری مرزائیاں دی مجدد اعظم لکھن والا ڈاکٹر بشارت مرزا قادیانی دا نام لیوا اپنی اس کتاب مجدد اعظم دے جلد نمبر 2 دے صفحہ نمبر 1364 دے ہوتے عنوان قائم کیتا عشق رسول۔ کی قائم کیتا ہے؟ یہ میں الزامی جواب دے رہے ہیں۔ ہن سوال ہے کہ تسی علماء دیوبند دے انہاں واقعات نو بیان کر کے تے گستاخیاں تے کفریات نو پسے پشتال کے اے کہندے ہو کہ دیوبند علماء جڑے نے او محبان رسول نے، عاشقان رسول نے، تے ذرا پھر اے دے بارے کی خیال ہے؟ مرزا قادیانی دے عشق رسول دے واقعات بیان کیتے نے، ڈاکٹر بشارت نے واقعات بیان کیتے، انہاں چوں ایک واقعہ صفحہ نمبر اس جلد 2 دے صفحہ نمبر 1380 تے لکھیا، کہنا مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کے بیان کردہ ایک واقعہ کو پیش کر دینا بھی مناسب ہے سمجھتا ہوں، جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت اقدس کو، حضرت اقدس تو مراد ہے کہ مرزا قادیانی حضرت سلام سے کس قدر عشق تھا۔ مولوی عبد الکریم صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ دوپہر کو میں مسجد مبارک میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت اقدس یعنی مرزا قادیانی اکیلے مسجد میں ٹہل رہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر گنگناتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھتے جاتے ہیں۔ شعر کیے اور کہا کہ حضرت صاحب نے چہرہ پر رومال رکھا ہوا تھا، میری آہٹ سے حضرت اقدس نے چونک کر میری طرف دیکھا تو بے اختیار چہرہ پر سے رومال والا ہاتھ ہٹ گیا، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہ دی آنکھوں جو مرزا قادیانی دے
تے او دا مرید کی کہندا کہ مرزے قادیانی دی اکھاں چوں آنسو عشق رسول نہ بہ رہے نے تے حضرت حسان بن ثابت دے شعر پڑھ پڑھ کے بہ رہے نے ہن فما جوابکم فہو جوابنا پوری ضروریت جو بندیت نو اور مولوی چنگوی نو چیلنج ہے اگر کوئی مرزائی عشق رسول دے مرزے دے اے واقعات بیان کرے تے انہوں جواب کی دیو گے اور اے میرا قرض ہے اور اے چنگوی قرض اتارے گا اور انہوں اتارنا پڑے گا اگر کوئی مرزائی مرزا دے عشق رسول دے اے واقعات بیان کرے تے دیوبندی یقیناً جواب اے دے گا کہ اصل مرزے دے اگرچہ عشق دے اے واقعات ہے نے لیکن گل مرزے دے کفر دی ہے گل کی مرزے دے حقائق نے اور براہین نے گل مرزے دے کفر دی ہے جب تک مرزے دے کفر تو برات نہیں ہوئے گی او دے عشق دے واقعات قبول ہونے او دیاں شعبے بازیاں تے مکاریاں تے جال سازیاں کدی قبول ہو سکدیاں علماء دیوبند ہزار واقعات بھی پیش کرتے وہ تے جدوں نے براہی نے کاغذ لکھیا کہ حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں جدوں وہ یہ کہندا کہ شیطان دا علم کریم آقا علیہ السلام دے علم نوں بد دے تے حضور دا میلاد کونیاں دے جنم دے نالوں بدتر ہے اور نبی کریم علیہ السلام دا علم ماذ اللہ وہ تے جانوراں پاگلاں مل گئے اور جڑا حضور دی ختم نبوت زمانی دا انکار کر کے عشق دے کروڑوں واقعات باللہ میں تے او دا اعتبار ہو سکدا گل پہلے ایمان دی ہوئے گی پہلے کفریات تو برات دی ہوئے گی دیوبندی علماء نے آج تک اپنے کفریات تو برات دا اظہار کیتا لہذا عشق دی گل موت باری نہیں گل سمجھ آ گئی نا ذرا مبنے کو سبحان اللہ اس طرح ایک اور گل کی تھی میں جڑا نو حکم کیتا گیا ٹائم دیتا گیا حکم کیتا گیا تسی 2 گھنٹے اپنی گفتگو نو مکمل کرنا ہے تو میرا کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا انشاءاللہ میں اپنی گل نوں او دے اندر ختم کرنا علامہ صاحب تشریف لائے علماء کرام تے انتظامیہ دے حکم دے مطابق میں اپنی گل نوں انشاءاللہ مکمل اپنے وقت کراں گا اور مولوی ابو ایوب نے ایک گل کیتی کیا کہ تسی نبی کریم علیہ السلام نو حاضر ناظر مانتے ہو سنو جواب ذرا اور حاضر ناظر دی غلط تعبیر کیتی سنو ساڈا عقیدہ اہل سنت دا ساڈا عقیدہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ و جاوید نے اور دنیاوی حیات تو اعلی حیات اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی یہ ساڈا عقیدہ ہے اور روحانی طور تے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے علم سماعت بصارت فیضان نور دے نال کائنات دے ذرے ذرے دا مشاہدہ پہ فرماؤندے ہیں روحانی طور تے ہاں اگر جسمانی طور تے بھی کسے مقام تے جانا چاون تے نبی کریم علیہ السلام واسطے پردے ہٹ جاندے نے میرے آقا اپنے غلاماں نو نوازن واسطے تشریف لے جاندے ہیں ہن اے ساڈا عقیدہ ہے جدو حاضر ناظر دے ساڈے عقیدے دی گل آوے اور ساڈا عقیدہ کوئی نتھو پتو عقیدہ نہیں اور اے انگریز دے ہون تو بعد دا عقیدہ نہیں اے وہ عقیدہ جڑا اللہ دے ولیاں والا عقیدہ ہے شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ او ذات نے جنہاں دے بارے دیوبندیاں نے کی ملمت اشرف علی تھانوی نے ملفوظات لکھیا کہ شیخ عبدالحق محسن دہلوی او بزرگ نے جنہاں نو روزانہ رات نو میرے آقا کریم دی کچہری جہازی نصیب ہویا کرتی اور امام احمد بریلوی فرماتے کہ عاشق المصطفیٰ نائب الانبیاء شیخ و شوخ الہند برکت الرسول فی ہندوستان شیخ عبدالحق محسن دہلوی اپنی کتاب مشکات شراشت المادی پہلی جلد صفحہ 430 لکھ دینے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ذات مسلیاں موجود و حاضر پس مسلی باید کے عظیمان آگاہ باشد فرمایا عبدالحق دا عقیدہ ہے میرے آقا دی ذات نمازیاں دی نماز موجود تے حاضر نے نمازی نو چاہیدہ السلام علیکہ ایوہ نبی کہنے لگا توجہ کریا کرے کیونکہ سلام حضور دی بارگاہ پیش پیا کرتا ہے یہ ساڈا عقیدہ ہے تو جدوں ساڈے عقیدے دی واری ہے کہنا کہ شرکیہ عقیدہ ہے کفریہ عقیدہ ہے شوانے قاسمی کڈو تے جدوں انہاں دے اپنے مولوی دی گل آوے اور انہاں دے اپنے اکابرین دی گل آوے تو اس وقت اپنے مولانیاں نے بھی دوسری جگہ انہاں اپنے مولویوں نو حاضر ناظر سمجھدے اے کتاب ہے لکھن والا انظر شاہ کشمیری انظر شاہ گیلانی اس کتاب دی جلد 1 صفحہ نمبر 331 دے ہوتے واقعہ بیان کیتا کہنا ایک بریلوی ایک دیوبندی مولوی دا مناظرہ ہو گیا دیوبندی مولوی بڑا کمزور سی عالم نہیں سی بیچارہ جاہل سی پتہ ہے کوئی نہیں سی بریلوی مولوی ہوتے مسلط ہو گیا مناظرہ شروع ہو گیا ہن دیوبندی مولوی بیچارہ کمزور ہے
کیا کہ دیوبندی مولوی بیان کرتا ہے کہ میں بیٹھا سی مناظرہ کرنے واسطے تے اچانک ایک شخص بزرگ میرے کو نمودار ہوئے. عبارت پڑھ کے سناواں. اس دیوبندی امام مولوی نے مشاہدہ کے بعد بیان کی، کہتے تھے کہ مولانا وائس صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے کہ ہاں گفتگو شروع کرو اور ہرگز نہ ڈرو. دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیوبندی امام صاحب کا بیان ہے کہ میری زبان سے کچھ فکرے نکل رہے تھے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا. یہ منظر ہی ایسا تھا کہ مجمع دم خود تھا. کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا؟ دیوبندی امام صاحب نے کہا کہ اچانک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعد اوجھل ہو گئی اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے اور یہ قصہ کیا تھا. اور 32 لکھا حضرت شاہ ہند فرماتے تھے میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا. حلیہ جو بیان کیا، فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور حضرت الاستاذ کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جاتا تھا. جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حضرت الاستاذ تھے. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی محمود الحسن کہنا مینوں بھابی نے اور انہیں دیوبندی مناظرے حلیہ بیان کیتا تو تیرے کول آن والی شخصیت جن نے تیری مدد کیتی سی وہ کون سی؟ جدو حلیہ تے نقشہ کھینچا تو مینوں پتہ چل گیا وہ تے قاسم نوتوی سی جڑا اپنے دیوبندی مناظر دی مدد کرن واسطے حاضر ہویا سی اور مدد کر کے مناظرہ جتوا کے واپس چلا گیا. تے جدو منن دی واری آوے اپنے ملانیاں نو مددگار بھی ماندا ہے، حاضر ناظر بھی ماندا ہے، تے جے نام منن دی واری ہے تے آمنہ دلال رب دے پیارے حبیب نو نہیں ماندا. میرے امام فرماتے ہیں تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے امداد. ارے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے امداد. یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری. حکیم داد و دوا دیں یا کچھ نہ دیں. ارے مردود یہ مراد کس آیت و خبر کیا ہے جدو منن دے ہوندے اپنے کفریہ عبارت لکھن والے مولوی نو حاضر ناظر مننی جانا ہے تو جدو نام منن دی باری آوے تو پھر سرکار مدینہ علیہ السلام دی ذات دا انکار کرنا. کہنا جے حضور حاضر ناظر نے تے جتھے تہاڈا عقیدہ کہ ہر جگہ حاضر ناظر نے، ساڈا اے عقیدہ نہیں کہ حضور بجستے ہی ہر جگہ حاضر ناظر نے. اے ساڈا عقیدہ روحانی طور تے ہر جگہ حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں اور جتھے چاہن اپنے جسم نہ بھی جا سکتے ہیں، جتھے چاہن